رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ حضرات، آج کا یہ حسین اور دل نشین پروگرام جو کارکنان عظمت صحابہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، میں کارکنان عظمت صحابہ کے جوانوں کی محنت، کوشش، سعی کو دیکھتا ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے، ان جوانوں کو میرے آہ سحر دے، تو ان شہید بچوں کو بال و پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ لوگوں، جس قوم کے جوان بیدار ہو جائیں، جس قوم کے جوان جاگ رہے ہوں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اٹھو جوانوں، میدان عمل میں قدم رکھو، پھر ہم بھی سر اٹھا کے کہہ سکیں گے، فخر سے کہہ سکیں گے، جوان ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں ہے۔ اللہ ان جوانوں کو برکت دے، ان کی جوانیوں میں برکت ڈالے۔ یہ کانفرنس صحابہ سے ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ صحابہ، اب ٹائم بڑا ہو گیا ہے، قائد جمعیت آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ میں جس عنوان پر لب کشائی کا ارادہ رکھتا تھا، کافی وقت ہو گیا ہے، اس لیے بات کو طول نہیں دینا چاہتا۔ سارے صحابہ عظمت والے ہیں، لیکن آج سب سے زیادہ نبی کے جس صحابی کو گالی دی جا رہی ہے وہ امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور مجھے حیرانگی ہے، کچھ نام نہاد سنیوں نے بھی مل کر آج معاویہ کے نام کو گالی بنا دیا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جناب معاویہ رضی
تواڈے بولن تے کوئی پابندی ہے؟ تمہاری آواز نصر العلوم سے باہر نہیں جا رہی، اور احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں، میں تمہاری آواز نصر العلوم سے نکال کے جہلم تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور جہلم سے ہوتی ہوئی اسلام آباد تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے قائد نے کہا تھا اب یہ معاویہ کا دشمن یا گرفتار ہوگا یا یہاں سے فرار ہوگا۔ میں تمہیں امیر معاویہ کا معنی نہیں بتاؤں گا، اگر میں نے معنی بتا دیا تو معاویہ نام رکھنا چھوڑ دو گے۔ اور حکمرانوں، اسے کہو کہ معاویہ کا معنی بتائے، کیوں نہیں بتاتا؟ مر سکتا ہے، معنی بتا اونچی کہو بتا نہیں سکتا۔ جاؤ جو جی میں آئے کر لو، احسان الہی ظہیر کے بیٹے کا اعلان سن لو۔ تم نہیں بتاؤ گے، ہم گلی گلی بتائیں گے۔ اونچی کہو، ہم یہ معنی گلی گلی بتاؤ گے، بزدلی سے یا بہادری سے، جرأت سے، انشاءاللہ۔ اور ہماری تاریخ سے ویسے ہی تم واقف ہو، دار و رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم۔ وہ دولت جنوب کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دور میں بھی اس دولت جنوب کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ کس سے تم ٹکرانا چاہتے ہو؟ کس کے راستے روکنا چاہتے ہو؟ احسان الہی ظہیر شہید کے جسمانی اور روحانی بیٹوں کے؟ ساری کائنات مل کے آ جائے، احسان الہی ظہیر کے بیٹوں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم پاکستان میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کے پرچم لہرا کے چھوڑیں گے، اور نبی کے دشمنوں کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ تیار ہو؟ ادھے بول رہے ہو تیار ہو؟ پوچھو کیا ہے معنی؟ لغت کی سب سے بڑی کتاب لسان العرب کو کھولو، پڑھو لسان العرب کو، اور دیکھو ابن منظور نے کیا لکھا ہے۔ ابن منظور نے کیا لکھا ہے؟ کہو اس کو کھولے، کئی معنی لکھے۔ اس نے کہا ایک معنی مجلسوتہو، ایک معنی یہ ہے کہ معاویہ بلند آواز والے کو کہتے ہیں۔ معاویہ کس کو کہتے ہیں؟ اور تو اڈی آواز کیوں مٹھی ہو گئی؟ معاویہ کس کو کہتے ہیں؟ پھر لکھا ابن منظور نے اذا تجمعوا علیہ، معاویہ اس کو کہتے ہیں جس پر لوگ اکٹھے ہو جائیں، جس پر لوگ جمع ہو جائیں۔ پھر لکھا اسم نجم، معاویہ ایک ستارے کا نام ہے، معاویہ ایک ستارے کا نام ہے۔ پھر لکھا منزل المناز، منزل القمر، اللہ کی مدد ہے نا،
اس نے کہا چاند کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام معاویہ ہے. چاند کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام معاویہ. اونچی کہو چاند کی منزلوں میں سے ایک منزل کا نام معاویہ. اب جو معنی یہ بتانا نہیں چاہتا وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. پتہ ہے کیا ہے اگلی بات؟ کأنہ یہوی الیہا من اواء الذئب. کیسے بتائے گا؟ یہ ہم بتائیں گے. کہا معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جب وہ طلوع ہوتا ہے تو کائنات کے کتے اسے دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. کائنات کے کتے اسے دیکھ کر اونچی کہو اسے دیکھ کر بھونکنا شروع کر. یہ معنی بتا ہی نہیں سکتے ہم. اچھا مجھے یہ بتاؤ، اس کو پتا چل گیا کہ معاویہ کا معنی ٹھیک نہیں تھا، رسول اللہ کو پتا نہیں چلا؟ بتلاؤ ذرا. اور تمہاری غیرت کے جنازے کیوں نکل گئے اور تم بزدل کیوں بن گئے؟ اور میں وہابیوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں، او احمد ابن حنبل کے ماننے والوں اور ابن تیمیہ سے محبت کرنے والوں اور اسماعیل شہید کے نعرے لگانے والوں اور احسان الہی ظہیر اور حبیب الرحمان کے چرچے کرنے والوں، تم بزدل کس دن سے ہو گئے ہو؟ رب محمد کی قسم ہے مر جانا گوارا ہے، کسی صحابی کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہیں ہے. گوارا نہیں سنیں گے. جو جی میں آئے کر لو، پکڑ لو، بند کر دو، مار دو، پھر بھی اپنے مرشد و مخدوم کی طرح حق کا پرچم لہراتے رہیں گے، باطل کو پاؤں کے نیچے دباتے رہیں گے. تیار ہو؟ بولو تیار ہو؟ پوچھو اس سے نبی کو نہیں پتا تھا؟ نبی کو نہیں پتا تھا. ماں کیا کہتی؟ جامعہ ترمذی، میرے شیخ میرے دائیں جانب بیٹھے ہو، کھولو جامعہ ترمذی کو. ام المومنین سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں رضی اللہ تعالی؟ کیا کہتی؟ کانا یغیر الاسم القبیح. ماں کیا کہتی ہے؟ جس نام کا معنی درست نہیں ہوتا تھا رحمت کائنات فوراً اسے کانا یغیر الاسم القبیح. برے نام کا معنی جس کا ٹھیک نہیں ہوتا تھا نبی پاک بدل دیتے تھے. الاستیاب اٹھا کے پڑھو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دارا اسلام میں آنے سے پہلے ان کا نام کیا تھا؟ ابن عبد البر نے لکھا کان اسمہ فی الجاہلیت عبد الکعبہ. اس کا نام کیا تھا؟ عبد الکعبہ. فسماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ. نبی نے سنا، فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبد الکعبہ نہیں بلکہ عبداللہ ہے. عبد الرحمن ابن عوف کا نام کیا تھا؟ عبد عمر تھا. کائنات کے امام کو پتا چلا، فرمایا تیرا نام آج کے بعد عبد عمر نہیں عبد الرحمن ہے. ابو ہریرہ ہے، نام کیا تھا؟ عبد الشمس. اس کا معنی ٹھیک نہیں، تیرا نام آج کے بعد عبد الشمس نہیں بلکہ عبد الرحمن ہے. اور ابن ابی شیبہ کے اندر ہے وفد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قومہ فسمعهم یسمعون رجلا عبد الحجر. ایک قوم کے کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایک شخص کو عبد الحجر کے نام سے بلا رہی ہے. فقال له ما اسمک، کیا نام ہے تیرا؟ فقال عبد الحجر. نبی پاک نے فرمایا فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انت عبد الرحمن، تیرا نام عبد الحجر نہیں، تیرا نام کیا ہے؟
عبد الرحمن. اور آگے چلیں, جامعہ ترمذی کھولیں, جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا, لو گھر والے پکار رہے ہیں, بلا رہے ہیں, کس کے نام سے؟ آسیہ کے نام سے, عین صاد یا تا, آسیہ کے نام سے. نبی پاک نے ایک لمحہ نہیں لگایا, غیر اسم آسیہ فقال انت جمیلۃ, اس کا معنی ٹھیک نہیں. عمر, تیری بیٹی کا نام آج کے بعد آسیہ نہیں, کیا ہے؟ جمیلہ. کیا ہے؟ جمیلہ. بدلا کہ نہیں نام؟ کیوں بدلا؟ کیوں تبدیل کیا؟ ان کے معنی ٹھیک. معاویہ کا معنی رسول اللہ کو نہیں آتا تھا؟ رحمت کائنات کو معاویہ کے نام کا پتہ نہیں تھا؟ اور چلو اگر تاریخ میں صرف ایک معاویہ ہوتا تو مان لیتے ہیں, چلو جی پتہ نہیں چلا. ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں لکھا ہے 30 نام کے معاویہ نبی کے صحابی تھے. 30 نام کے لوگ نبی کے, کسی کو پتہ نہیں چلا. اور آگے چلتا ہوں, چلو کہتے ہو ہمارے امام معصوم کی بات کرو, اٹھاؤ اپنی اسماء الرجال کی کتاب تنقیح المقال کو علامہ مامکانی نے لکھا ہے, میں نے نہیں لکھا. تیرا امام معصوم ہے, نام کیا ہے؟ امام رضا. اس کے سامنے جو زانوے تلمس طے کیے ہوئے لوگ بیٹھے تھے, کہتے ہیں ان میں ان کا ایک قابل ترین شاگرد معاویہ تھا. قابل ترین شاگرد معاویہ تھا, امام معصوم کا. اور آگے چلیں, ذرا دیکھیں تو صحیح. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قابل ترین شاگرد معاویہ تھا. پھر اس نے تیسری جگہ لکھا, اس نے کہا امام جعفر صادق کے شاگردوں میں 10 شاگرد ایسے تھے جن کا نام معاویہ تھا رضی اللہ تعالی. ان کو نام کے معنوں کا نہیں پتا تھا, معصوم تھے. اور اس کی باتیں سن کے آنکھیں بند کر لینے والے حکمرانوں, سنو, اگر تم نے ہماری آواز پہ کان نہ لگائے تو ایک دن آئے گا صحابہ کے یہ دیوانے پورے جوش اور خروش سے اسلام آباد کا رخ کریں گے. کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, کرو گے؟ یہ تو شاگرد تھے. حافظ جمال الدین کی کتاب تہذیب الکمال کو اٹھاؤ, پڑھو اس کو, دیکھو اس کو. ابو طالب کا پڑپوتا, کس کا؟ ابو طالب کا پڑپوتا, جعفر کا پوتا, جعفر کا عبداللہ کا بیٹا, اس کا نام کیا تھا؟ اونچی کہو, ڈرتے کیوں ہو؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ یہ معاویہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ معاویہ جانتے ہو کون ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ کا نواسہ, سیدہ فاطمہ کا نواسہ ہے. شرم نہیں آتی نام معاویہ پہ تنقید کرتے ہوئے؟ اور بتلاؤ صحابہ کو گالی دینے والوں کا راستہ روکو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, راستہ روکو گے؟ پھر عزم کرو, کرو گے عزم؟ عزم کرو کہ ہم انشاءاللہ اپنے بھائی حشام الہی کی قیادت میں جمعیت اہل حدیث کی چھتری تلے انشاءاللہ دفاع صحابہ,
نفاذ اسلام، تحفظ ختم نبوت کی جنگ جرأت سے، بہادری سے، عزم و استقلال سے انشاءاللہ لڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ لڑیں گے۔ رکاوٹیں ڈالنے والوں سن لو، اللہ کی قسم ہم محمد کے صحابہ کے لیے کٹ جائیں گے، صحابہ کی عظمت پہ آ جانے۔ ان کو پیغام دے دو ہمارا، آج کی کانفرنس کا یہ پیغام دے دو، تیرے کہنے نال کچھ بھی نہیں ہونا۔ اور جہالوی کے ماننے والوں، اور غامدی کے چاہنے والوں، اور مرزے کے سے پیار کرنے والوں، اور ان دجالوں اور قصابوں کی تعریفیں کرنے والوں، ان کو پیغام دے دو جا کے، تیرے کہنے نال کچھ بھی نہیں ہونا، تو ایتھے بھی رونا، تو اوتھے بھی رونا۔ کہو انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کی آواز وہاں تک جائے، تو ایتھے بھی رونا، تو اوتھے بھی رونا۔ تیرے جے لکھاں، تیرے جے مسلمان لکھاں ہزاراں، میں محمد دے صحابہ دے پیراں دی جُتی تو آ رہا۔ تو کیا سمجھتا ہے محمد کے صحابہ لاوارث ہیں؟ نبی کے صحابہ کو تو تو جو جی چاہے گا کہے گا۔ انشاءاللہ کارکنان عظمت صحابہ کا یہ قافلہ حشام الہی شہیر کی قیادت میں صحابہ کی عظمت کی جنگ لڑ کے رہے گا۔ اونچی کہو انشاءاللہ۔ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اس پہ مفصل گفتگو ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔